زبان جو ہے وہ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے تفصیل سے کلام کیا ماشاءاللہ کہ زبان کی حفاظت کیوں کرنی ہے. تو آپ نے پہلے تو حدیث لکھی، مطلب حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر اشارہ فرمایا اسے. حضرت یونس بن عبداللہ قدس سرہ فرماتے ہیں، میرا نفس بصرہ جیسے گرم شہر میں سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن فضول گوئی سے زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ، اتنا مشکل کام ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بھی 5 وجوہات بیان فرمائی زبان کی حفاظت کیوں کی جائے. ٹھیک ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اعضاء کی درستگی، تمام اعضاء کی درستگی، جو بھی وہ اعضاء ہیں انسان کے جس سے اچھائی اور برائی دونوں کا صدور ہوتا ہے، ان کی درستگی منحصر ہے زبان پر. اللہ اکبر. تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں، اذا رأیت قساوۃ فی قلبک، کہ جب تو دیکھے کہ تیرے قلب میں قساوت ہے، دل میں سختی ہے، وَوَهْنًا فی بدنک، بدن میں سستی ہے، صحیح، وَحِرْمَانًا فی رزقک، تیرے رزق میں تنگی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّکَ تَکَلَّمْتَ فی ما لا یعنک، تو پھر تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تو فضول گوئی میں مبتلا ہے. صحیح. یعنی یہ جو 3 آفتیں بتائیں یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، یہ فضول تو گوئی کی وجہ صرف فضول گوئی کی بتائی ہیں. فضول حرام چیز کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے. تو فضول باتوں کی بھی یہ نحوست بیان کی گئی کہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے، رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے. تو حرام باتوں کی جو نحوست ہے وہ کس قدر سخت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت